میرے معزز بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم کسی بھی حالت میں ہوں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور رب ذوالجلال نے ہمیں جو احکامات عمل پیرا ہونے کی صورت میں عطا فرمائے ان پر عمل کریں، اور جو احکامات منہیات کی صورت میں عطا کیے ہم وہ کام کرنے سے رک جائیں۔ اسی کا نام اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ نماز پڑھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، یہ عبادات کی صورتیں ہیں۔ مکمل عبادت انسان کی یہ ہے کہ انسان کی ساری زندگی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرتے ہوئے گزرے، اور یہی خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمیں اپنی زندگی کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ کیا میری صبح سے لے کر شام تک کی زندگی وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے میں گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی، اور یہ ہر روز ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات خواہ و عبادت سے متعلق ہوں، حقوق العباد سے متعلق ہوں، معاشرت سے متعلق ہوں، یا اخلاق کے ساتھ ان کا تعلق ہو، میں انہیں اپنی اس زندگی میں انجام دے رہا ہوں یا نہیں۔ اگر تو میں اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل پیرا ہو رہا ہوں تو مقام شکر ہے، اور اگر اس میں کوتاہی کر رہا ہوں اور غفلت کا مظاہرہ کر رہا ہوں تو میں اپنی آخرت کی زندگی کو بھی خراب کر رہا ہوں، اور اپنی اس دنیا کی زندگی کو بھی نحوست زدہ کر رہا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ بھی فرمایا کہ کوئی بھی انسان فرشتوں کی طرح نہیں ہو سکتا سوائے انبیاء کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ تعالی نے انہیں فرشتوں کی طرح معصوم پیدا کیا ہے کہ ان سے گناہ اور غلطی سرزد نہیں ہوا۔ لیکن ان کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خطا کا پتلا ہے، ان سے غلطیاں بھی ہوں گی، آپ توجہ میری کریں، ان سے گناہ بھی ہوں گے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ انسان اس غلطی اور گناہ کے سرزد ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور تائب کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم میں خلاف ورزی ہوئی تو نہ تو ہم اس پہ ڈٹ جائیں کہ بار بار وہ غلطی کرے، اور نہ ہم یہ کریں کہ مایوسی کی دلدل میں اتر جائیں کہ میں تو بڑا گنہگار انسان ہوں اور اللہ تعالیٰ میری بخشش فرمائے گے یا نہیں،
اللہ میری توبہ قبول کریں گے بھی یا نہیں؟ ہم مایوسی کے اندر جائے، ان دونوں باتوں سے منع کیا گیا، بلکہ حکم یہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی دل میں ہو اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید بھی ہمارے دل میں ہو۔ اسی چیز کا نام ایمان ہے۔ الایمان بین الرجاء والخوف، جیسے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان یاد آ گیا، فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعلان ہو قیامت کے دن کہ سارے انسان ان کی مغفرت ہو رہی ہے سوائے ایک انسان کے، وہ جہنم میں جائے گا، تو فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا اتنا ڈر اور خوف ہے کہ مجھے یہ ڈر ہوگا کہ کہیں وہ انسان میں نہ ہو۔ اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے کے سارے انسان جہنم میں جائیں گے، صرف ایک بندہ خدا کی مغفرت ہوگی، تو فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے اتنی امید ہے کہ وہ بڑی رحمتوں والی، کرم والی اور مغفرت و بخشش والی ذات ہے، تو عمر کو یہ امید ہوگی کہ وہ ایک بندہ جو جنت میں جانے والا ہے وہ عمر ابن خطاب۔ تو ایمان اس چیز کا نام ہے کہ نہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اکڑ جائیں، گناہ پر ڈٹ جائیں، اور نہ ہم مایوسی کی دلدل میں اتر جائیں، بلکہ ہمارے دل میں خوف بھی ہو کہ وہ اللہ کی ذات بے نیاز ذات ہے، اگر وہ اللہ کی ذات مجھے معاف نہ کرے، میری مغفرت اور بخشش نہ کرے، میرے گناہوں پر رحمت کی چادر نہ ڈالے، تو پھر میرے سے بڑا نامراد اور بدبخت انسان کوئی نہیں۔ اور ساتھ یہ امید ہوئی کہ جب میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا، جب میں اللہ کے سامنے اپنی مغفرت اور بخشش طلب کروں گا، تو وہ اللہ کی ذات تو یہ فرماتی ہے کہ اگر تم زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اسے گناہوں سے بھر لو، اور اس کے بعد اس جیسا اور جہان اسے بھی گناہوں سے بھر لو، اس کے بعد اس جیسا اور جہان اسے بھی گناہوں سے بھر لو، اور پھر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ میرے در پہ آؤ، رجوع کرو، اللہ کے سامنے ان گناہوں کی مغفرت اور معافی طلب کرو۔ اللہ کا اعلان ہے میں صرف تمہارے کو گناہ معاف نہیں کروں گا، بلکہ اگر اس کے بعد اللہ کے در پہ آئے، اللہ کے در پہ جھکے اور تائب ہونے کے بعد گناہوں سے کنارہ کشی کی، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے ان تمام گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ بدلنے کا حق رکھتا ہوں، قدرت رکھتا ہوں، اس لیے کہ میں اللہ کی ذات مالک الملک ہوں، احکم الحاکمین ہوں، اور مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، میں جیسے چاہوں جو چاہوں وہ کر گزرنے والا ہوں، صرف بندے کی نیت اور اس کا اخلاص دیکھتا ہوں۔ تو اس لیے ہم اپنی اس دنیا کی زندگی میں اس بات پر نہ رہیں کہ اگر میں گناہ کر رہا ہوں تو پتہ نہیں اللہ مجھے اب معاف نہیں کرے گا، یا صرف اس بے خوفی میں نہ رہے کہ کوئی بات نہیں، گناہ کر رہا ہوں، اللہ کی ذات مجھے معاف کر دینے والی ہے، اللہ کی ذات معاف بھی کرنے والی ہے۔ اور قرآن مجید میں سورۃ البروج میں یہ بھی فرمانے والی ہے کہ ان بطش ربک لشدید، یاد رکھنا اگر تم اسی طرح مجھ پر جھوٹی امیدیں باندھ کر گناہ پہ گناہ کرتے رہے تو میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے، پھر میں بہت سخت پکڑنے والا ہوں۔ تو ہم اس طرح بے خوف بھی نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے نا امید اور مایوس بھی نہ ہوں، اسی چیز کا نام ایمان ہے۔ اور یہی ایمان آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا، عمل کر کے دیا، صحابہ کرام کو سکھایا، انہوں نے ہمیں بتایا، اہل بیت اطہار کو دیا، اور اہل بیت اطہار نے
اس دین متین کو ہم تک پہنچانے کے لیے صرف اپنا پسینہ نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا اور اپنے خاندان کا خون پیش کرتے ہیں. اور یہ کوئی معمولی مرتبہ نہیں، یہ اللہ کے راستے میں اس کے دین کے لیے، اس کے مبارک دین کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی قربانی پیش کر دینا، اسے شریعت شہادت سے تعبیر کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس شہادت کے بڑے رتبے بیان فرمائے. کہیں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جانیں، اپنی گردنیں کٹوا دیتے ہیں، ان کو مردہ کہنا کبھی گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، کہ ایک ہوتا کہنا، ایک ہوتا سوچنا. اللہ فرماتے ہیں کہ کہنا تو بڑا دور ہے، انہیں مردہ سوچنا بھی نہیں. بل احیاء عند ربهم یرزقون، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، انہیں اللہ تعالی اپنے خزانوں سے رزق عطا کر رہے ہیں. تو شہادت بڑا انعام ہے، شہادت بڑا تاج ہے، شہادت اللہ کی رضا کا پروانہ ہے، اور شہادت انسان کی انتہا کا وہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع عبادت کے طور پر میرے راستے میں لٹا دیتا ہے تو میں انعام بھی یہ دیا کرتا ہوں کہ اس کے خون کا قطرہ ابھی زمین پہ نہیں گرتا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. تو اگر میدان کرب و بلا کے اندر آل رسول نے اپنا مبارک و پاکیزہ اور مقدس خون پیش کیا اس دین اسلام کی آبیاری کے لیے، اگر آل رسول نے اپنے بچوں کو اور اپنی آل کو کٹوا دیا اس مبارک دین کے تقدس کے لیے، تو میرے بڑے بھائی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ ہم سب آل رسول ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی آل نسبی اور ہم آپ کے آل حسبی، کہ آپ علیہ السلام کے ایمان لانے والے قیامت تک کے جتنے ایمان والے وہ سب آپ کی آل، تو وہ ہمارے بھائی. اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام دیا، مرتبہ دیا، عظمتیں دی کہ ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ میں انہیں وہ مقام عطا کر رہا ہوں کہ اس مقام پر پہنچنے کے بعد اب وہ ابدی حیات پا چکے، ان کے بارے میں یہ سوچنا بھی کہ وہ مردہ ہے یہ گناہ کا کام ہے، وہ زندہ ہے. اور یہ اتنی بڑی فرمائش، اتنی بڑی خواہش اور یہ اتنا بڑا کام ہے کہ آقا انعامدار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اللہ تعالی سے اس شہادت کی خواہش کا اظہار فرمایا. 27 غزوات کے اندر شرکت فرمائی اور بار بار یہ خواہش کی اللہم ارزقنا شہادہ، اے اللہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں تیرے راستے میں شہید کر دیا جائے، تیرے راستے میں مجھے شہادت مل جائے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ دو جہانوں کے سردار، کونوں مکہ کے سردار، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، امام الملائکہ، عرش معلی کی سیر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے، میرا یہ دل کر رہا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں اور اس کے بعد اللہ مجھے دوبارہ زندہ کرے، پھر میں اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤں، پھر مجھے اللہ زندہ کرے، پھر اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے اور میں اسی عمل کو دہراتا چلا. میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو شہادت کا مقام، شہادت کا مرتبہ سمجھانے کے لیے، شہادت کی عظمت بتانے کے لیے
کہ شہید اللہ کے ہاں کتنا بڑا مرتبہ اور مقام رکھتا ہے، اللہ کے نبی نے اس عمل کا بار بار خواہش کا اعادہ کیا کہ ہمیں یہ بات پتہ لگ جائے، ہمارے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند مقام و مرتبہ پانے کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں شہادت کے مرتبے میں فائز ہوا۔ تو اگر آل رسول ہمارے وہ بھائی اللہ کے راستے میں قربان ہوئے تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، ان کے لیے تو عظمت ہے ہی، انہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کر دیے جو اللہ انہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن آج ہم ان کے اس کارنامے کو بڑی خوشی کے ساتھ بڑے فخر کے ساتھ بیان بھی کریں اور تمام اہل ایمان کو یہ بتائے کہ قافلہ حسینی کا ہر فرد اس کے اندر کیا اوصاف تھے، ان کا ایمان کس مرتبے کا تھا، ان کے ایمان کا معیار کیا تھا۔ میرے بھائیوں، وہ شہادت تو انہوں نے پائی، اور ہم اس بات کا بھی عزم کریں کہ جس طرح زندگی انہوں نے گزاری، جن اوصاف کے ساتھ گزاری، جن عادات کے ساتھ گزاری، وہ حسینیت، وہ عادات، وہ اوصاف، وہ طور و طریقے وہ میری اور تیری زندگی میں بھی آ جائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جو زندہ رہ گئے، جنہیں زین العابدین رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، چونکہ یہ کربلا کے میدان میں ساتھ تھے لیکن بیمار تھے، خیمے میں تھے، تو ان ظالموں نے انہیں چھوڑ دیا، اور یہ اللہ کی حکمت تھی کہ حضرت علی، حضرت حسین اور حضرت حسین کے آگے بیٹے حضرت زین العابدین، ان سے چونکہ اللہ نے یہ نسل چلانی تھی، یہ پاک نسل جنہیں سید پاک کہا جاتا ہے، تو چونکہ وہ زندہ رہے تو اس کے بعد ان کی زندگی، اس کی ایک اپنی تاریخ ہے۔ زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اصل نام نہیں، ان کا اصل نام تھا علی ابن حسین، اپنے والد کے نام پہ ان کا یہ نام رکھا گیا تھا، حضرت حسین نے رکھا، علی ابن حسین ان کا نام تھا، لیکن انہیں زین العابدین کیوں کہا جانے لگا آج ہمیں نہیں پتا۔ ہم حسینی ہونے کے نعرے تو لگاتے ہیں، حسینیت کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن میرے بھائی ہر دعوے پر ضرور کوئی دلیل ہوا کرتی ہے۔ ہمارے پاس حسینی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ ہم حسینیت کا جو نعرہ لگاتے ہیں اس پر ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہم حسینی ہیں، ہم قافلہ حسینی کے پیچھے رہ جانے والے افراد ہیں؟ اس پر دلیل یہ ہے جو حضرت علی ابن حسین کے نام سے پتہ چلتی ہے۔ اگر وہ ہمارے اندر ہے تو ہم اپنے آپ کو حسینی کہیں، کہ ہمارے پاس دلیل بھی ہے کہ ہم واقعتاً حسینی ہیں، لیکن اگر صرف دعوے کا دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ بھی صرف محرم کے مہینے میں ہے تو میرے بھائی ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ اور اس خول سے باہر آئیے، اس دھوکے سے باہر نکلیے اور سنیے، زین العابدین کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنے والوں کی زینت، عبادت کرنے والوں کی خوبصورتی۔ آپ کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ حضرت زین العابدین علی ابن حسین میدان کربلا کے بعد جب واپس اپنے مقام مدینہ منورہ آئے تو اس کے بعد آپ اتنی کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، اتنی زیادہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدے، سجود، ذکر و اذکار اور تلاوت کیا کرتے تھے کہ آپ کا لقب زین العابدین پڑ گیا۔ آج ہم فرض نماز نہیں پڑھتے، دن میں 5 نمازوں کو اہتمام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی پابندی نہیں کرتے، ہم کس طرح اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں؟ حسینی قافلے کی عادات تو دیکھیں، اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کہ آل رسول پر دنیا کا وہ ظلم ہوا جو نہ اس سے پہلے ہوا نہ قیامت تک ہوگا۔
معصوم بچوں کو ذبح کر دیا گیا اور خیموں کو جلا دیا گیا اور معصوم بچوں کو پانی کی جگہ تیر مارے گئے، لیکن وہ تو اپنی عظمت اور مقام شہادت پا گئے۔ میرے بھائیوں، دیکھنا یہ ہے کہ ان کی زندگی کیا تھی، ان کی عادات، ان کی صفات، ان کے طور طریقے، ان کا اخلاق، ان کا انداز زندگی کیا تھا۔ اگر وہ ہمارے اندر نہیں، ہم کام تو کریں یزید والے اور نعرے لگائے حسینیت کے، تو اس سے بڑی منافقت اپنے آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے۔ اگر یزید فحش گوئی کرتا تھا، بے ہدہ تھا، بے نمازی تھا، شرابی تھا اور محفلیں منعقد کیا کرتا تھا سرور کی، تو میرے بھائیوں، کیا ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فلسفے کو اپنایا؟ یزید کی شکست تو تب ہوگی جب ہم حسینیت کا نعرہ بھی لگائیں اور حسینیت کے کردار کو بھی زندہ کریں، باطل کے سامنے ڈٹ جائیں، حق کے سامنے حق کا اظہار کریں، باطل کے سامنے حق کا اظہار کریں، اور جو حضرت سیدنا امام حسین اور آپ کی آل، آپ کے بیٹے حضرت زین العابدین کا کریکٹر اور کردار تھا، ہم اسے اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے۔ ان کا سب سے بڑی ان کی عادت، ان کی زندگی کا خاصہ تھا کہ حضرت حسین کثرت سے عبادات کرتے تھے، اور حضرت زین العابدین نے تو اتنی عبادت کی کہ آپ کا لقب زین العابدین پڑ گیا۔ ہمیں تو 4 فرض امام تھوڑا لیٹ کر دے تو ہمیں غصہ آنے لگ جاتا ہے کہ امام صاحب نے آج نماز بڑی لمبی کر دی، اور ہم کہلاتے اپنے آپ کو حسینی۔ وہ کردار ہم اپنے اندر زندہ کریں۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اتنی کثرت سے عبادات کیا کرتے تھے کہ میدان کربلا کے اندر جب تیر آ رہے ہیں، نیزے آ رہے ہیں، تلواروں کی بوچھار ہے، اس حالت کے اندر بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کو قضا نہیں فرمایا۔ وہ ظہر کی نماز آپ نے وہاں گھوڑے کی پشت پہ زخموں کی حالت میں پڑھی اور امت کو یہ درس دیا کہ میرے نانا وہ ہیں جنہیں محمد عربی کہا جاتا ہے اور جن کا یہ فرمان ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ جو میرے نانا نے فرمایا تھا زندگی کے آخری الفاظ کہ الصلاۃ الصلاۃ، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ میری امت، میری تمہیں یہ وصیت ہے کہ نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ حضرت حسین نے اپنے نانا کی لاج یوں رکھی کہ میدان کربلا میں لڑائی کے وقت جہاں اس وقت نماز پڑھنا ان پر فرض نہیں تھا، بعد میں قضا کر لیتے، کوئی گناہ نہیں، لیکن آپ نے اپنی حسینیت کا کردار ہمیں یوں بتایا کہ ایسے مشکل حالات ہوں پھر بھی جو نماز نہ چھوڑے اسے حسین ابن علی کہا جاتا۔ آج ہمیں ذرا ٹھنڈ لگ جائے، گرمی لگ جائے، زکام ہو جائے، ہم اللہ کے گھر میں خانہ خدا میں نہیں آتے کہ شاید ابھی مجھ پر نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ میرے بھائی، ہم کس زبان سے اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زین العابدین کا دوسرا بڑا خاصہ کیا تھا کہ وہ عفو و درگزر کی مثال تھی۔ معافی کر دینا، اگلے کو معاف کرنا، یہ آپ کا بہت بڑا خاصہ تھا۔ آپ نے سنا ہوگا، واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ظلم ڈھانے والے تھے ان میں ایک بڑا بدبخت جس کا نام شمر تھا، بعد میں جب مختار نے قاتلین حسین کو چن چن کر مارنے کا پلان کیا اور مارنا شروع کیا، شمر کے پیچھے بھی اس کا ایک لشکر لگا تو یہ بھاگا، اور بھاگ کر اس نے مدینہ منورہ میں آ کر پلا لیا۔ تو جب یہ مدینہ منورہ پہنچا تو ایک دفعہ خوف سے کسی خیمے کے اندر گھسا۔ حضرت زین العابدین نے عبادت کی غرض سے اور لوگوں کے میل جول سے الگ ہونے کی غرض سے، جس کو تخلیہ کہتے ہیں، مدینہ کے باہر اپنا گھر بنایا اور وہاں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت فرمایا کرتے تھے۔
ریاضت اور طریقت کرتے تھے. تو یہ اتفاقاً ان کے خیمے میں گھسا. جب اس نے دیکھا کہ آگے تو زین العابدین ہے اور اس کے سامنے سارا منظر گھوم گیا کہ میں نے آل حسین کے ساتھ، حضرت زین العابدین کے بھائیوں کے ساتھ، ان کے جتنے بھی دوسرے رشتہ دار تھے، چچا کے بیٹے، ان کے ساتھ کیا کیا. لیکن جب اس نے دیکھا کہ زین العابدین پر تو میرے سامنے آنے سے کوئی اثر نہیں ہوا تو اس نے پانی مانگا. آپ نے فوراً پانی پلایا. اس نے اور پانی مانگا، آپ نے اور پلایا. پوچھا اور چاہیے، اس نے کہا مجھے اور پانی دے، اور پیا. تو اس کے بعد وہاں سے نکل آیا. لیکن اس سے برداشت نہیں ہوا. اس نے کہا کہ میں تو وہ ہوں کہ جس نے میدان کربلا کے اندر جب 6 مہینے کے بچے کے لیے انہوں نے پانی مانگا تھا تو میں نے اس علی اصغر کی گردن پر پانی کی جگہ تیر مارا تھا، اور آج یہ مجھے پانی پلا رہے ہیں. یہ واپس پلٹا اور جا کر زین العابدین سے کہنے لگا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں کہ میں کون ہوں؟ میں تو وہ شمر ہوں. تو زین العابدین نے اس سے فرمایا کہ مجھے پتا ہے، میں تمہارا چہرہ کیسے بھول سکتا ہوں کہ تم کون ہو، لیکن تمہارا کام یہ تھا کہ تم اللہ کی مخلوق کو اس کی نعمت پانی سے روکو، اور آل رسول کا کام یہ ہے کہ وہ صرف دوستوں کو ہی نہیں دشمنوں کے بھی پانی مانگنے پر پانی دے دیا کرتے. چنانچہ مجھے اپنے نانا کی سنت کو زندہ کرنا ہے، اپنے باپ اور اپنے دادا کی سنت کو زندہ کرنا ہے، اور تجھے دشمنان آل رسول کو زندہ کرنا ہے. لہٰذا میں نے وہ کیا جو میرے بڑوں کا خاصہ تھا، اور تو نے وہ کیا جو تیرے بڑوں کا خاصہ. آپ نے اسے معاف کر دیا. تو میرے بھائی، آل رسول کا، حضرت حسین کا، حضرت زین العابدین کا خاصہ اور ان کی صفت اور کردار تو یہ ہے کہ وہ عفو و درگزر کرنے والے تھے. ان کے اندر جذبہ خیر خواہی تھا. اپنے ہوں یا پرائے ہوں، انسان ہوں یا جانور ہوں، انہوں نے ہمیشہ خیر خواہی کا جذبہ پیش کیا اور تڑپتی اور دکھی انسانیت کی خدمت کو اپنا وتیرہ اور اپنی عادت بنا لیا. آج ہم ان اوصاف کو زندہ کریں، عبادات کی کثرت کریں، عفو و درگزر کی مثال قائم کریں، خیر خواہی کا جذبہ، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کے دکھوں کا مداوا کرنا اور دوسروں کے غموں پر اپنی رحمت کی چادر ڈالنا، یہ جیسے حسینیت کا خاصہ ہے. اگر ہم اپنے آپ کو حقیقی حسینی سمجھتے ہیں تو میرے بھائی ہمیں اپنے اندر یہ تمام عادات، یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی صفت جو آل حسین کا خاصہ ہے، جو حسینیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، وہ کیا ہے کہ ہر ظالم کے آگے، ہر جابر کے آگے، ہر کافر کے آگے اور ہر ظلم کرنے والے کے آگے سینہ سپر ہو جانا، کھڑے ہو جانا. جس طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی آل وہ ظالم یزید کے آگے ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے اور دین رسول پر آج نہ آنے دی، حق کے لیے اپنی گردنوں کی قربانی پیش کر دی. آج میں اور آپ بھی اس محرم الحرام کی وساطت سے اور حسینی ہونے کے ناطے یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے، ظالم کے آگے کھڑا ہونا ہے، جابر کے آگے کھڑا ہونا ہے، دکھی انسانیت کا سہارا بننا ہے. اور اگر کہیں پر بھی کوئی ظلم ہو رہا ہو، جھوٹ بولا جا رہا ہو، کسی کی زمین پر، کسی کی عزت پر، کسی کے مال پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو، تو اس مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا یہ حسینیت کا کردار بھی ہے اور دلیل بھی ہے. اللہ رب العزت ہمیں آل رسول سیدنا حسین اور ان کے جتنے بھی آگے بیٹے رشتہ دار جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں پیش کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.